صرف آپ ہی نہیں، سب ہی دواؤں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ان دواؤں سے جو انہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ساری عمر لینی ہے۔ انہی دواؤں میں بلڈ پریشر کی دوا بھی ہے، شوگر کی دوا بھی ہے، ان سے چاہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے، ساری عمر میڈیسن نہ لینا ہو۔ لہٰذا ہر اس آواز کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں جو آپ کی دوا چھڑانے میں کارگر ہو، اور آپ اس آواز پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوا صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، اس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے بنا دوا کے بلڈ پریشر کس طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اس میں ہم آپ کو کوئی گھریلو ٹوٹکے نہیں بتائیں گے، اس میں ہم آپ کو کوئی جڑی بوٹیاں نہیں بتائیں گے، اس میں ہم آپ کو حقائق بتائیں گے، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کو بلڈ پریشر کا علاج بنا دوا کے کیسے کیا جاتا ہے ضرور بتاؤں گا میں، لیکن اس بلڈ پریشر کی حد بھی بتاؤں گا کہ اس حد تک بلڈ پریشر اگر آپ کا ہے تو پھر آپ بنا دوا کے اپنا بلڈ پریشر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے بھی یا نہیں، اس کی تشخیص ہونی چاہیے۔ تو بلڈ پریشر کے لیے تو کوئی کلینک میں آتا نہیں ہے، کلینک میں آپ آتے ہیں کسی اور تکلیف میں، آپ کو پیٹ میں درد ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ملیریا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، دست ہو گئے ہیں، تو کسی اور تکلیف میں آپ کلینک پر تشریف لاتے ہیں۔ لیکن جب یہ روٹین کے چیک اپ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار بلڈ پریشر آ گیا ہے آپ کو۔ تو بلڈ پریشر کی ڈائگنوسس سے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نارمل بلڈ پریشر کتنا ہے۔ تو نارمل بلڈ پریشر کی جو حد ہے وہ 120 اور 80 ہے۔ 110 اور 70 آپٹیمل بلڈ پریشر، 120 اور 80 نارمل بلڈ پریشر۔ 120 اور 80 بلڈ پریشر سے اوپر ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نارمل کی حد سے کراس کر چکے ہیں۔ اب کتنا آگے آ گئے ہیں یہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم اسٹیجز بتائیں گے آپ کو بلڈ پریشر کے۔ اب بلڈ پریشر آپ کا چیک ہوا تو ریڈنگ آئی ہے آپ کی 140/90۔ پریشان نہ ہو، ابھی اسے کنسیڈر نہیں کریں گے۔ 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد تھوڑا سا دوبارہ بلڈ پریشر چیک کریں گے۔ دوبارہ بلڈ پریشر چیک کیا، اس کے بعد ریڈنگ آ گئی آپ کی 138/90۔ رک جائیے، دوبارہ بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں۔ 1 سے 2 منٹ کے بعد دوبارہ بلڈ پریشر چیک کیا، ریڈنگ آ گئی آپ کی 136/80۔ 3 ریڈنگ آ گئی۔ اب جس تکلیف کے لیے آئے ہیں آپ، وہ میڈیسن تو آپ کو تجویز کر دی گئی۔ اب یہ جو بلڈ پریشر ہے اس میں کیا آپ کو دوا تجویز کر دی جائے گی؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی ڈائگنوسس ادھوری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلینک پہ تشریف لائے ہیں، کلینک کے ماحول سے، اسٹاف سے، نرسز سے، دوسرے آپ نے پیشنٹ دیکھے یہاں پہ مختلف، کوئی زخمی ہے، کوئی کس تکلیف میں، اور ایک نیا ماحول ہے، اسے دیکھ کر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اب پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر جا کے بھی بلڈ پریشر چیک کریں۔ اب گھر پر بلڈ پریشر چیک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ایمبولیٹری بلڈ پریشر میجرمنٹ ہوتا رہتا ہے، آپ کو ایک ڈیوائس لگا دی جاتی ہے، اس سے بلڈ پریشر آپ کا چیک ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے گھر کے کسی فرد کو بلا کے اسے بلڈ پریشر چیک کرنا سکھا دیا جائے۔ اب بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈیجیٹل والے سے بھی ہو سکتا ہے، مرکری والے سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نیڈل والا جو اینڈرائڈ ہوتا ہے اس سے بھی بلڈ پریشر چیک کرنا آپ کے گھر کے فرد کو سکھا دیا جائے گا۔ تو گھر پہ آپ کا بلڈ پریشر چیک ہوتا رہے گا۔ 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک آپ بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تشریف لے آئیے ریڈنگ کے ساتھ، پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ بلڈ پریشر کتنا بڑھا ہوا ہے۔ اب بلڈ پریشر کتنا بڑھا ہوا ہے اس کا لیے آپ کو تھوڑا اسٹیجز سمجھنے ہوں گے کہ کس اسٹیج پر آپ کا بلڈ پریشر ہے۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 120 اور 80 نارمل ہے۔ 120 اور 80 کے بعد بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا ہے، تو اس میں 129 تک، 120 ہے نا، اس کو ہم 9 اور بڑھا دیتے ہیں، 129 تک کہیں گے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، لیکن ابھی کسی اسٹیج میں نہیں ہے۔ چلیے یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹیج پہ جانے سے پہلے کہ سسٹولک اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر کیا ہے، جسے کہتے ہیں اوپر کا بلڈ پریشر اور نیچے کا بلڈ پریشر۔ تو اوپر کا بلڈ پریشر جسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، یہ وہ پریشر ہے جب آپ کا دل جو ہے وہ ایسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے،
دبتا ہے. جب اسے پمپ کرتا ہے تو یہ کہلاتا ہے سسٹولک بلڈ پریشر، جس سے آپ کے باڈی میں خون کی سپلائی ہوتی ہے. پھر جب وہ دوبارہ کھلتا ہے، جو دوبارہ کھلتا ہے اسے کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر، نیچے والا بلڈ پریشر. تو کتنے پہ یہ کھل رہا ہے، یہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہلاتا ہے، اسے نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی اسٹیجز پر. تو یہ آپ کو جیسے بتایا تھا کہ 120/80 جو ہے وہ نارمل بلڈ پریشر ہے. اس سے جب اوپر ہوگا بلڈ پریشر تو پھر نارمل کی لمٹ کراس ہو جائے گی. اب آ جاتا ہے آپ کا بلڈ پریشر کی رینج جو آ رہی ہے اوسطاً وہ آ رہی ہے 121 سے 129 تک، اور جو ڈائسٹولک نیچے کا بلڈ پریشر ہے وہ اسٹل ابھی 80 آ رہا ہے. تو اسے کہیں گے کہ بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے، ابھی اس کو کسی اسٹیج میں نہیں رکھتے ہم. اب بلڈ پریشر کو آتا ہے تھوڑا سا بڑھا ہوا، اور یہ جو 129 تھا اس سے کراس ہو گیا، اب آ گیا 130. 130 سے 139 تک یہ آ جاتا ہے اسٹیج 1 بلڈ پریشر، اور ڈائسٹولک جو نیچے کا بلڈ پریشر ہے وہ آ جاتا ہے 81 سے 89 تک. اب 139 سسٹولک اوپر کا اور 89 نیچے کا، 139/89 تک آپ کو بلڈ پریشر کی میڈیسن تجویز نہیں کی جاتی. اس میں آپ کو وداؤٹ میڈیسن بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور یہی آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس بلڈ پریشر کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ کرنا کیا ہے. کوئی جڑی بوٹی نہیں لینی ہے، صرف اپنے آپ کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. آپ نے کافی وغیرہ کا استعمال ہے، اسموکنگ ہے، ٹوبیکو ہے، تمباکو، کسی بھی صورت میں یہ آپ لے رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیجئے. تو بغیر دوا کے آپ کا بلڈ پریشر نارمل کی طرف آ جائے گا. تو کولیسٹرول کو ڈائٹ ایسی لے کر آئیے کہ آپ کا کولیسٹرول نیچرل وے میں کم ہو جائے. ڈائٹ ایسی رکھیے کہ شوگر زیادہ نہ بڑھے. خوراک ایسی رکھیے کہ آپ کا وزن نہ بڑھے. تمباکو نوشی ترک کر دیجئے. ایکسرسائز کو آپ لائف میں لے کر آئیے. اسٹریسفل لائف، دوڑ 5 کے چکر میں لگے ہوئے صبح سے رات تک، بے تحاشا آپ نے اسٹریس لیا ہوا، ٹینشن لی ہوئی ہے، اسے ریلیکس کریں، ٹائم کو مینیج کریں، اپنے کام کو مینیج کریں. وداؤٹ میڈیسن ٹھیک ہوں گے. تو 139 سے 89 تک کا بلڈ پریشر میں آپ وداؤٹ میڈیسن اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو کوئی اور بیماری نہ ہو جو لمبے عرصے چلتی ہے. جیسا بتائے ڈائبٹیز، کولیسٹرول، یا دل ہی کمزور ہو گیا ہے آپ کا، یا آنکھ کے پردے پہ کوئی اثرات آ رہے ہیں، یا کڈنی پہ کوئی اثرات آ رہے ہیں. تو آپ نے اپنے وائٹل آرگن کو تو بچانا ہے نا، تو یہ تو دواؤں سے بچیں گے نا. تو یہاں پہ دوا لینا ہوگی. یہ نہیں آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ہر آرگن آپ کا نارمل چل رہا ہے، آپ کی باڈی بھی سلیم ہے، اور آپ احتیاط کریں گے، ایکسرسائز آپ بالکل لمٹ میں کریں گے، اچھا ایکسرسائز کریں گے، ہیلدی لائف اسٹائل کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ بلڈ پریشر آپ کا نارمل کی طرف آ جائے وداؤٹ میڈیسن. تو یہ تو ہو گئی آج کی ہماری بات یہاں تک کہ وداؤٹ میڈیسن بلڈ پریشر کنٹرول اس طرح سے ہو سکتا ہے. بس میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ بے تحاشا ویڈیوز یوٹیوب پر ہوں گی جو آپ کے مختلف طریقے، مختلف جڑی بوٹی ہے، مختلف معجون، مختلف چیزیں بتائی جائیں گی کہ یہ دوا لے لیجئے آپ، اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. تو مختلف تجربات کر کے، اپنے کڈنی فیل کر کے، اندر کا کوئی آرگن آپ کا قیمتی ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ ڈیمیج کر کے پھر آپ ہاسپٹل پہنچتے ہیں. تو ایسا مت کیجئے، نارمل طریقے سے لائف گزاریے. تو آج ہم نے آپ کو بلڈ پریشر کی ڈائگنوسس بتائی کہ کس طرح سے ڈائگنوسس ہوتا ہے. کلینک پہ علیحدہ، گھر پہ علیحدہ چیک کرنا ہے. ڈائگنوسس کے بعد ہم نے اس کے اسٹیجز بتا دیے. اسٹیجز کے بعد ہم نے بتا دیا کہ وداؤٹ میڈیسن آپ پرہیز کر کے اور اپنے ڈائٹ اور ایکسرسائز سے بلڈ پریشر کو، اگر آپ کو اسٹیج 1 بلڈ پریشر کی لمٹ میں تو آپ نارمل میں آ سکتے ہیں. پھر ہم آئیں گے اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 اور دوسرے بلڈ پریشر کی جو ٹائپس ہیں اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، بعد میں وہ معلومات آپ سے شیئر کریں گے. اس کا علاج جو ہے میڈیسن کا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.